بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کے روز ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرما. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے صلوات کرو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. عزادارو آج زینب یتیم ہو گئی. آج ہمارا پہلا امام چلا گیا. کوفے کے یتیم دوبارہ سے یتیم ہو گئے. آج رکو من اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. عزادارو 17 رمضان آخری خطبہ دیا ہے مولا نے. جب سے 40 ہجری کا رمضان آیا مولا کے ساتھی کہتے تھے اللہ جانے علی کو کیا ہو گیا ہے. جب سے یہ رمضان آیا ہے مولا کے خطبوں کے رنگ عجیب سے ہو گئے ہیں. 17 رمضان آئی مولا نے حکم دیا کہ آج گھر سے کوئی باہر نہ نکلے. عزادارو حکم اتنا شدید تھا کہ مولا کے حکم کے بعد آسمان سے نیچے دیکھنے والے فرشتوں نے بھی دیکھنا چھوڑ دیا. عزادارو حتیٰ کہ زمین پر رینگنے والے کیڑے بھی اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے. عزادارو کوئی بندہ نہ رہا کوفے کی گلیوں میں. آدھی رات کا وقت ہوا مولا جناب زینب کو لے کے کوفے کی بازار میں آ گئے. علی کوفے کے بازار میں آئے. آگے کہتے ہیں زینب یہ جگہ پہچان لو یہ کوفے کا بازار ہے. تھوڑا آگے بڑھے. آگے بڑھ کے کہتے ہیں زینب یہ عمارت جو دیکھ رہی ہو یہ کوفے کا دربار ہے. زینب یہ دارالعمارہ کی عمارت ہے. آواز آئی بابا یہ چیزیں بیٹوں کو دکھائی جاتی ہیں میرا ان چیزوں سے کیا کام. آواز آئی بیٹی زینب ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا آئے کہ میرے سارے بیٹے مار دیے جائیں. میرے بیٹوں کی جگہ تجھے اس بازار میں اس دربار میں آنا پڑے. آواز آئی بابا جس کے 18 بھائی ہو اسے بازار میں آنے کی کیا ضرورت. اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ. جس کے 18 جوان بھائی ہوں جس کے حسن اور حسین جیسے بھائی ہو جس کا عباس جیسا بھائی ہو اسے بازار میں آنے کی کیا ضرورت. عزادارو 18 رمضان کی افطاری بیٹیوں کے گھر کی. عزادارو جناب ام کلثوم نے دسترخوان بچھایا. آواز آئی بیٹی ام کلثوم لگتا ہے بابا کو بھول گئی ہو. کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ایک وقت میں تمہارا بابا 2 چیزوں سے افطار نہیں کرتا. آواز آئی بی بی کہتی ہے میں نے چاہا کہ میں آگے بڑھ کے نمک اٹھا لوں دودھ رہنے دوں تاکہ بابا دودھ سے افطار کر لیں. آواز آئی بیٹی دودھ اٹھا لو نمک رہنے دو. ہو سکتا ہے کل ہمارے گھر کوئی مہمان آ جائے اور اسے پلانے کے لیے شربت نہ ہو. ہو سکتا ہے کل کوئی مہمان آ جائے. اجرکم من اللہ. آدھی رات کا وقت ہوا. عزادارو مولا یہ افطار کے بعد اپنے حجرے میں چلے گئے عبادت میں مصروف ہو گئے. عزادارو عبادت میں مصروف ہے میرا مولا. تہجد پڑھ کے میرے مولا صحن میں آئے.
آدھی رات کا وقت ہے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے خدا کی قسم وہ رات آ گئی جس کا علی سے وعدہ ہوا تھا، خدا کی قسم وہ رات آ گئی جس کا علی سے وعدہ ہوا تھا۔ عزادارو ایک مرتبہ مولا مسجد میں بیٹھے تھے، خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے دیتے مولا حسین کو قریب بلایا، قریب بلانے کے بعد مولا کی پیشانی پہ بوسہ دیا، مولا کے رخسار پہ بوسہ دیا۔ عزادارو پیشانی اور رخسار کے بعد مولا کی داڑھی پہ بوسہ دینا شروع کر دیا۔ مولا حسین نے ہاتھ جوڑے، کہا بابا آج ایسا کیا ہوا کہ آپ میری داڑھی کا بوسہ لے رہے ہیں؟ آواز آئی کہ بیٹا حسین، ایک وقت تھا کہ اس منبر پہ رسول خدا بیٹھے تھے اور سامنے میں تمہاری جگہ میں بیٹھا تھا، رسول خدا نے مجھے بلایا، میری داڑھی پہ بوسہ دیا، میں نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے میری داڑھی پہ بوسہ کیوں دیا؟ آواز آئی اے علی تیری یہ داڑھی، اے علی تیری یہ داڑھی ایک وقت تیرے خون سے رنگین ہو جائے گی، اے حسین میری یہ داڑھی صرف میرے خون سے رنگین ہوگی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ حسین تیری داڑھی کبھی اصغر کے خون سے، کبھی اکبر کے خون سے، کبھی غازی کے خون سے، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، یا زہرا اے حسین ایک وقت آئے گا کہ تیری داڑھی کبھی اصغر کے خون سے کبھی اکبر کے خون سے رنگین ہو جائے گی۔ عزادارو تہجد پڑھنے کے بعد جب فجر کا وقت قریب آیا، مولا گھر کے صحن میں آئے، مرغابیوں نے راستہ روکا، مرغابیوں نے اپنی زبان میں کہا مولا آج مسجد میں نہ جائیں، زینب یتیم ہو جائے گی۔ عزاداروں مرغابیوں کو ہٹایا، آگے بڑھے، دروازے کی زنجیر اب آگے دامن میں اٹکی، آواز آئی اے زنجیر آج علی کو جانے سے تو بھی روکے گی، آج کی رات علی کو مسجد میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ عزادارو مولا مسجد میں پہنچے، ابن ملجم خدا کی لعنت ہو اس ملعون پر، عزادارو الٹا سو رہا تھا، مولا نے ٹھوکر ماری، آواز دی اٹھ علی آ گیا ہے، نماز کا وقت ہے، اٹھ تو اپنا کام کر میں اپنا کام کرتا ہوں۔ عزادارو علی گلدستہ اذان کے قریب آئے، مؤذن سے کہا آج تو ہٹ جا، آج علی خود اذان دے گا۔ عزادارو گلدستہ اذان میں علی آئے، ایسی قیامت کی اذان، ایسی رکت والی اذان کوفے کے لوگوں نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ علی نے جیسے ہی کہا اللہ اکبر، علی کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتری، آواز آئی آج سے پہلے بابا نے اتنی رکت والی اذان کبھی نہیں دی، ہم نے آج سے پہلے اتنی مصائب سے بھری اذان کبھی نہیں سنی۔ اللہ جانے کیا ہوا ہے، کوفے کے لوگوں نے رونا شروع کیا۔ عزادارو کوفے کے مرد مسجد میں پہنچے، مولا نے نماز کے لیے اقامت کہی، عزادارو نماز شروع ہوئی، نماز کی دوسری رکعت ابن ملجم نے تلوار نکالی، علی مولا نے سجدے میں سر رکھا، اس ملعون نے تلوار کا وار کیا، مسلح خون میں دہا گیا۔ عزادارو مسلح خون سے بھر گیا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ آواز آئی بیٹا حسن نماز مکمل کراؤ۔ عزادارو مولا کا ایک صحابی نام ہے حذیفہ، عزادارو مولا کے پاس آیا، جب شہادت سے کچھ لمحوں پہلے مولا کے پاس آیا، آ کے کہتے ہیں مولا ہم آپ کے گھر کا پہرا دینا چاہتے ہیں، ہمیں کچھ دنوں سے کوفے میں کچھ مشکوک لوگ نظر آ رہے ہیں۔ مولا نے امام بن کے حکم دیا کہ حذیفہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی کی موت آ رہی ہو تو اس کی موت کو ٹال سکتے ہو، یا کسی کی موت نہ آئی ہو تو اس کی موت کو لا سکتے ہو؟ حذیفہ کہتا ہے مولا نے امام بن کے حکم دیا، ہم پہ واجب تھا کہ ہم واپس چلے جائیں۔ حذیفہ کہتا ہے میں گھر پہ آ گیا، اتنا تھکا ہوا تھا کہ گھر کے صحن میں بیٹھا،
دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے سو گیا. میں نے اپنی ذرہ بھی نہ اتاری. اچانک اللہ جانے کیا ہوا, میری بیوی نے مجھے جھنجھوڑ کے ہلایا. میری بیوی کہتی ہے حذیفہ جاگ, حذیفہ ہوش کر, یہ مسجد سے آواز سن, آوازیں آ رہی ہیں. حذیفہ کہتا ہے میں نے آنکھ کھولی, میں نے آواز سنی, مسجد سے آواز آ رہی تھی قد قتل امیر المومنین, قد قتل امیر المومنین, مومنوں کا امیر مارا گیا, مومنوں کا امیر مارا گیا. اجر کو من اللہ, اجر کو من اللہ. عزادارو, نماز مکمل ہوئی, مولا کو گلین میں لٹایا گیا. عزادارو گھر کی جانب بڑھے, گلین کا ایک کونا حسن نے, دوسرا کونا مولا حسین نے. عزادارو 18 کے 18 بیٹوں نے مولا کو اٹھایا ہوا ہے, علی کے 18 بیٹے موجود ہیں. عزادارو گھر کی جانب چلے, مولا نے آواز دی بیٹا حسن یہاں رکو, میرے اصحاب سے کہو کہ واپس چلے جائیں, میرے اصحاب سے کہو کہ واپس چلے جائیں. مولا حسن نے کہا بابا, مولا حسن نے کہا بابا اتنے پیار سے آ رہے ہیں, مولا یہ آپ کو روتے ہوئے آ رہے ہیں, انہیں آنے دیں. مولا علی نے کہا بیٹا حسن, یہ لوگ ابھی ہمارے گھر کے قریب پہنچیں گے, ہم جب گھر میں داخل ہوں گے میری حالت دیکھ کے میری بیٹیوں کی حالت اللہ جانے کیا ہو جائے. میری بیٹیاں جب روئیں گی, میرے سے گوارا نہیں ہے کہ میری بیٹیوں کی آواز کسی اور کے کانوں میں آئے. میں کہوں گا مولا ابھی تو آپ زندہ ہیں, مولا آپ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ آپ کی بیٹی کی آواز آپ کے صحابیوں کے کان میں بھی پڑے. لیکن مولا یہی کوفہ کے لوگ, یہی آپ کی بیٹی جب اس بازار میں آئے گی, یہی لوگ کوئی پتھر مارے گا, کوئی چھتوں سے پانی پھینکے گا. گھر کے قریب پہنچے, عزادارو آواز آئی بیٹا حسن مجھے روکو, اب ہم یہاں سے چل کے جائیں گے. کہا بابا آپ زخمی ہیں, ہم آپ کو گلین پر ہی لے کے چلتے ہیں. آواز آئی نہیں بیٹا حسن, اگر میں اس حالت میں گیا تو میری بیٹیوں کا حال برا ہو جائے گا, مجھے یہاں سے چل کے جانا ہے. عزادارو مولا کو سہارا دیا, مولا کو سہارے کے ساتھ لے کے گھر میں داخل ہوئے. علی کی بیٹیوں نے رونا شروع کیا. عزادارو 19 کا دن گزرا, 19 کی رات گزری. عزادارو وصیتیں کرنا شروع کر دی. مولا کے صحابی آتے رہے, وصیتیں ہوتی رہی. عزادارو صحابیوں کے بعد گھر والوں کو وصیتیں کرنا شروع کی. عزادارو ایک ایک کو مولا حسن کے حوالے کیا. عزادارو جب سب کو مولا حسن کے حوالے کر دیا نا, تو جناب ام البنین نے رونا شروع کیا. رو کے کہتی ہے مولا میرے غازی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, مولا میرے غازی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. آپ نے سب کو مولا حسن کے حوالے کر دیا, لیکن میرے غازی کو کسی کے حوالے نہیں کیا. آواز آئی غازی کدھر ہے, مولا غازی کو بلایا. آواز آئی میرے حسین کو بلاؤ, مولا حسین کو بلایا. غازی کے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ رکھا. آواز آئی غازی آج سے میرا حسین تیرے حوالے. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. بس آخری 2 سے 3 جملے سننا. عزادارو 20 کی شب گزری, 21 کی فجر آئی, علی اس دنیا سے چلے گئے. عزادارو گھر میں کوحرام برپا ہوا, غسل ہوا, کفن ہوا. عزادارو جنازہ تیار کرنے کے بعد جنازہ دفن ہوا. عزادارو 21 رمضان کے 9 دن بعد جب کوفے کی گلیوں میں عید آئی. عزادارو جملہ سننا, شہادت علی کے 9 دن بعد جب عید آئی, مولا حسن نے مولا علی کا ماما پہنا, مولا علی کی ماما پہنی. عزادارو جناب زینب کے پاس آئے, آ کے کہتے ہیں بہن زینب, جب بابا کے دور میں عید آیا کرتی تھی تو بابا سے عید مانگا کرتی تھی. زینب آج میں بابا کی جگہ پہ ہوں, زینب مانگ مجھ سے, کیا مانگنا ہے زینب, مانگ
مجھ سے کیا مانگنا ہے؟ اجرکم من اللہ۔ ازادارو آواز آئی بھیا حسن جو مانگوں گی وہ عطا کر سکیں گے؟ آواز آئی میں عطا کروں گا، زینب مانگ۔ آواز آئی بابا بھیا حسن کوئی ضامن ہو؟ ازادارو مولا حسین کو قریب بلایا، آواز آئی زینب میرا حسین ضامن ہے، تو جو بھی مانگے گی میں عطا کروں گا۔ آواز آئی اچھا بھیا تو پھر غازی سے کہے کہ بابا علی کی عبا پہنے، بابا کی دستار پہنے، بابا کی تلوار لے اور میرے سامنے شہر میں چلنا شروع کرے۔ جب غازی چلتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ بابا چل رہے ہیں۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ بس ختم کر دیے میرے مسائل۔ عزادارو شہادت مولا علی کے 21 سال بعد جب 61 ہجری آئی، عزادارو شہادت حسین کے بعد علی کی بیٹیوں کو رسیوں میں باندھ کے کوفے کے بازار میں لایا گیا۔ عزادارو کوفے کا بازار، کوفے میں اعلان ہوا کوفے والوں باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے، جس نے تماشا دیکھنا ہے وہ کوفے کے بازار میں آ جائے۔ یہ خبر مولا کے صحابی عبداللہ کے پاس پہنچی۔ عبداللہ جو کہ مولا کا صحابی تھا، صفین میں مولا کے ساتھ لڑا، اس کی دونوں آنکھیں صفین میں چلی گئی تھی، عزادارو آنکھوں سے اندھا تھا۔ عزادارو کوفے کے بازار میں آیا، عزادارو جیسے ہی قافلہ بازار میں پہنچا نا، اللہ جانے کیا ہوا، اچانک رو کے کہتا ہے قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ عبداللہ کے ساتھیوں نے کہا عبداللہ کیا ہوا، کیا قیامت لگائی ہوئی ہے؟ عبداللہ نے کہا جب میں 40 ہجری مولا سے ودا کے لیے گیا تھا تو مولا نے کہا تھا عبداللہ کہ جب میری آواز سننا تو سمجھ لینا قیامت آ گئی ہے، میں تم سے محشر میں ملوں گا۔ عبداللہ کہتا ہے میں اس بازار میں علی کی آواز سن رہا ہوں۔ عبداللہ کا ایک ساتھی دوڑتا ہوا آیا، آ کے کہتا ہے عبداللہ یہ علی نہیں بول رہے، علی کی بڑی بیٹی زینب ہے جو کوفے کے بازار میں بغیر چادر کے علی کی بیٹیاں، علی کے بیٹوں کو مار دیا گیا، علی کی بیٹیاں بغیر چادر کے ہاتھ پسے گردن۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم علی۔ نکلا